کہ رب تو رحمان ہے، خالق ہے، مالک ہے. اگر یہ چیز ایک آیت میں سلجھا دیتے ہیں تب بھی ہمارے لیے کافی تھا. اگر ایک آیت قرآن کی اترتی اور مولا کریم فرما دیتے کہ سنو یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، ایک مختصر مدت کے لیے گئے، اس کے بعد آخرت والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنی ہے، لہذا اس دنیا کے مد مقابل اس دنیا کے لیے زیادہ کماؤ، تو اللہ کی بات تو اتنی ہی کافی تھی. لیکن قربان جائیے رب العالمین کی شان پر انہوں نے مجھ سے، آپ سے، انسانیت سے، جنات سے، خلق سے خیر خواہی کرتے ہوئے یہ چیز بار بار بتلائی، حالانکہ وہ ذات محتاج بھی نہیں ہے کہ بندے نہیں آئیں گے راہ راست پر کوئی اس کا نقصان ہوگا. فرمایا نہیں، یا بنی آدم لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، پورے جن، پورے انسان، اگلے پچھلے، فرمایا سارے نیک ہو جاؤ، میری قدرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے بد ہو جاؤ تب بھی میری قدرت پہ فرق نہیں پڑتا. بندہ ہوتا ہے نا زیادہ محنت، زیادہ باتیں، زیادہ تب کسی کو سمجھاتا ہے اس کے اپنے مقاصد. و یہاں تو اللہ کا کوئی مقصد نہیں، اس نے تو یہی ہے کہ بس انسانیت سے خیر خواہی ہے. تو اس مضمون کو اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بڑے بہترین پیرائے میں ذکر کیا ہے. اب ضرورت ہے میرے اور آپ کے توجہ کرنے کی، اور کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ توجہ نہ بھی کی تو ٹھیک ہے، چلو یہ بات سمجھ میں آگئی تب بھی ٹھیک، نہ آگئی تب بھی ٹھیک، ہم اس پہ چل سکے تب بھی ٹھیک، نہ چل سکے تب بھی ٹھیک. نہیں، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ سمجھو جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں. اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو یہ اتنا بھاری بوجھ ہے کسی میں اٹھانے کی سخت و صلاحیت نہیں. بہت بڑے نقصان کی بات ہے جس کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں، جس نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیا. اب آئیے قرآن حکیم کی طرف، ایک چیز کو رب پاک نے کیسے ذکر کیا ہے، اور ایسے سمجھے کہ ہر آیت مجھ سے آپ سے مخاطب ہے. وہ قرآن سننے کا مزہ ہی تب ہے، نبوی حدیث سننے کا مزہ ہی تب ہے، دین کو سننے کا مزہ ہی تب ہے. ہر قائل، ہر سامع، ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹا، ہر بڑا وہ اس طرح چوکنا ہو کے سنے کہ اس آیت کا خطاب مجھ سے ہے، اور واقعتاً ہے بھی سے ہدی للناس، یہ تو ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. سارے آ گئے، مردو تم بھی متوجہ ہو جاؤ، عورتیں تم بھی متوجہ ہو جاؤ، بوڑھے بچے تم بھی متوجہ ہو جاؤ. اس کلام کی، اس نصیحت کی ایک ایک آیت آپ سب سے مخاطب ہے، آپ سب کو نصیحت کرتی ہے. تو مولا کریم نے اس مضمون کو بڑے بہترین انداز سے ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا، کیسے نہ ہو کہ کل انسان یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. فرمایا کہ پہلے تو آئیے، اللہ پاک فرماتے ہیں سنو، پہلے تو اپنے ذہنوں اور اپنے دلوں کو یہ تسلی دو کہ قیامت کے ہونے میں کوئی شک نہیں، اس دنیا کے فنا ہونے میں مضبوط ترین زمین دیکھتے ہو، مضبوط ترین آسمان دیکھتے ہو. فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. صدیوں سے قائم ہے لیکن نظریں اٹھا کے دیکھو ابھی بھی نقص نظر نہیں آئے گا. فرمایا ثم ارجع البصر، دیکھ کے پھر دیکھو، آپ کی نظریں مایوس لوٹیں گی لیکن اس آسمان میں صدیاں بیت گئی، کوئی عیب نہیں ہے. فرمایا زمین کو دیکھو کتنی بڑی ہے اور کتنی مولا کریم نے اپنی قدرت، اپنی کاریگری بنا رکھی ہے. یہ زمین، یہ خشکی، یہ سمندر، یہ بر، یہ بحر، لیکن سنو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے. اور صرف مٹ جانا ہی نہیں، ایک وقت آئے گا جو آپ سے پچھلے تھے، جو آپ کے بعد آنے والے ہیں، چاہے انسان ہیں چاہے جنات کے، گہرائی میں چلے جائیں، کہا جو بکریاں ہیں، جو اونٹنیاں ہیں، کیونکہ حساب تو سب کا ہونا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ، وہ دن کے جس دن اونٹنیوں کو بھی بغیر مہار کے چھوڑ دیا جائے گا. آج مہارے نہیں ہیں لیکن دنیا میں جو اونٹنیاں تھی آج ان کو بھی اس حال میں اٹھا کے میدان محشر میں چھوڑ دیا گیا. صحیح مسلم
کتاب البر والصلہ باب تحریم الظلم، محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں بکریاں بھی ہوں گی، آج ان کا بھی حساب ہونا ہے۔ اور فرمایا یہ جتنے واقعات آپ نے سن رکھے گے قرآن حکیم کی صورت میں، قرآن حکیم کے ذریعے، کہیں فرمایا السماء انفطرت، سنو اس آسمان کو بھی پھٹنا ہے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، سنو اس آسمان میں موجود ستارے ہیں ان کو بھی جھڑنا ہے، گرنا ہے۔ فرمایا الشمس كُوِّرَتْ، بڑے مضبوط سورج کو دیکھتے ہو لیکن ایک دن اس سورج کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بڑے بڑے سمندر دیکھتے ہو لیکن سنو ان سمندروں کو بھی جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ پانی نہیں جلتا لیکن فرمایا ہم پانی کو بھی جلا کے رکھ دیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہو لیکن وقت آئے گا ان پہاڑوں کو بھی چلایا جائے گا۔ انسان چلے، درندے چلے، پرندے چلے، لیکن ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ فرمایا نہ صرف پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے حبیب آپ کے پاس سے لوگ آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں محمد کریم علیہ السلام قیامت کے دن پہاڑ کہاں ہوں گے، پہاڑوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ حبیب نے کہہ دے فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، مولا کریم ان کو کوٹ کوٹ کے مٹی بنا کے راکھ بنا کے اڑا دیں گے۔ کہیں قرآن حکیم نے فرمایا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث فتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ مولا کریم فرماتے ہیں جس طرح ہواؤں میں، طوفانوں میں آپ روئی کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہو، اس آسمان کے فضا میں آپ پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑتا ہوا دیکھو گے۔ کہیں فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سرا، اتنی بڑی مضبوط زمین لیکن ایک دن آئے گا اس زمین کو بھی ہم پھاڑ کے رکھ دیں گے، زمین بھی پھٹ جائے گی۔ فرمایا وَخَرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، پورے شہر میں، پوری بستی میں، پورے خطے میں ایک قبر پھٹ جائے، ایک میت نظر آ جائے، لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، لوگوں کے اندر خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا، قبر پھٹ گئی ہے، ایک زمین کا ٹکڑا پھٹ گیا، ایک میت نظر آنے لگی ہے، ہلتی بھی نہیں ہے، بولتی بھی نہیں ہے، اسی حالت میں پڑی ہے جس حالت میں لوگ اسے سلا کے گئے تھے، اسی حالت میں پڑی ہے لوگ جس حالت میں دفن کر کے گئے تھے۔ ایک قبر کھل جائے لوگ میت دیکھ کے پریشان ہو جائیں، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب یہ زمین پھٹے گی تو ساری میتیں زندہ ہو کر زمین کے اوپر آئیں گی، اس زمین کو بدل کر دوسری زمین کی صورت دی جائے گی۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورج پھٹتا ہوا، کیفیتیں بدلتا ہوا، صورتیں بدلتا ہوا ایک میل کے فاصلے پہ آئے گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا سنو، ایک میل کے فاصلے پہ آج یہ انسان ہی نہیں، درندے چرندے پرندے سارے کے سارے آئے ہوئے ہیں، اور انسان جو دنیا میں شرف المخلوقات دا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا کہ انسان کو ہم نے بر و بحر میں سب سے اعلیٰ بنا کے پیدا کیا۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسمیں اٹھائی، فرمایا انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس بلد الامین مکہ کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے پوری خلق میں انسان کو بڑا خوبصورت بنا کے پیدا کیا۔ جب اس کی تخلیق کی باری آئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب ہم انسانوں کو بنانے لگے، انسان کے ابا آدم جب دنیا میں آئے، ہم نے ان کو بے حیثیت خلیفہ کے پیدا کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب بن گئے تو ہم نے کہا کہ اب سجدہ ریز ہو جاؤ، فرشتو اس آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، پر مالک نے اس معاملے کو اتنا اہم قرار دیا۔ ایک شیطان نے کہا کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا، کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نہیں جھکا، نکل جا تو ملعون کے۔ یہ ہے انسان کا درجہ۔ فرمایا نبی، ان کے اصحاب، اولیاء، کتنی بڑی انسانیت، لیکن فرمایا محشر کا دن وہ ہے، یہ حالات ہیں، لیکن یہ زمین جو آج پیتل کی بن چکی، صورت اس کی بدل چکی، وہی انسان جایا، نہ اس کے پاؤں میں چپل، نہ ان کے جسم پہ کپڑا، اس کا سر بھی ننگا، اس کا جسم بھی ننگا، اس کے پاؤں بھی ننگے۔ فرمایا ننگے ہی نہیں، سورج ایک میل کے فاصلے پر اتنی تکلیفیں، اتنی شدتیں، اتنا پسینہ نکلا،
برسات کے پانی کا تذکرہ نہیں، برف کے گڑھوں کے پانی کا تذکرہ نہیں، اللہ کے قرآن نے اور قرآن کے ترجمان محمد مہربان کریم علیہ السلام نے جو مراحل بیان فرمائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی دوسرا پانی نہیں، انسان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا ہے کہ انسان اس میں ڈوبے جا رہا ہے۔ فرمایا سارا کچھ ہونا ہے، اور یہ بھی فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، آپ جتنے بھی ہیں آپ سب کو وہاں کٹھے ہونا ہے۔ ہر مرد تو بھی سن، ہر عورت بھی تو بھی سن لے، ہر بچہ تو بھی سن، ہر بوڑھے تیرے کانوں پر بھی آواز پڑنی چاہیے، الیہ مرجعکم جمیعا، سارے کے سارے وہاں کٹھے ہونے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، سنو اللہ کے وعدے کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، ایک اور مقام میں فرمایا إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، ایک اور مقام میں فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ غور کریں، قرآن کلام اللہ ہے، لیکن ایک بار فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن سچی کتاب ہے، اس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کی بات آئی، ایک بار فرمایا لا ریب فیہ، قیامت کا تذکرہ یا قرآن نے کئی بار اعلان کیا، پھر فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں کہ قیامت ہونی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن تم سب کو اکٹھے کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن میں آپ کو ہم اکٹھے کریں گے جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ حقائق ہیں، اور ان حقائق کے بعد جو اگلی بات ہے فرمایا سنو، اگلی بات یہ ہے کہ اس دن میں آپ سب جتنے بھی ہیں ہم سب کو اکٹھے کریں گے، اور ہم قرآن میں کہتے ہیں دو تسلیاں اپنے دلوں کو بٹھاؤ، یہ فہم، یہ فکر، یہ خیالات، یہ ارادات دنیا کے تخیلات میں سمندروں میں ڈوب کر اس فانی دنیا میں اپنے آپ کو جکڑ کر اپنے آپ کو غرق کرنے والوں اس طرف آؤ، یہ دنیا نہیں بچنی۔ میں قرآن میں مولا کریم فرماتے اعلان کر دیتا ہوں یہ زندگی نہیں رہنی، یہ جوانی، یہ بچپنا، یہ بڑھاپا، یہ تجارت، یہ وزارت، یہ مشاورت، یہ مشیری، یہ سارے منصب فنا ہونے ہیں، بکھر جانے ہیں، ٹوٹ جانے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک ایسی زندگی آنی ہے فرمایا کہ جس زندگی کے لیے ہم قرآن حکیم میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ سب کو ہم اکٹھے کریں گے، اور آگے کیا فرمایا اکٹھے کریں گے؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے جو قرآن کے ذریعے تم تک پیغام پہنچایا، یہ سبق ہے قرآن کے، فرمایا بھی تمہارے کانوں تک پیغام پہنچ چکے ہیں کہ زندگی ملی ہے نیکی کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، بھلائی کرنے کے لیے، اچھائی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کا کلام ہے، رب العالمین فرماتے انسان سن، یہ زندگی میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے دیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دنیا میں ساری رنگینیاں میں نے اس لیے بکھیری ہیں کہ تمہیں ان کے بیچ میں دیکھ کے چھوڑ کے دیکھوں، امتحان لوں کہ تو میری رضا کے لیے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ برکت والی ذات کے جس میں ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہی ہے، اس نے جو سلسلہ شروع کیا ہے صرف اس لیے کہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون ہے اس کی رضا کے لیے کمانے والا، اس کو خوش کرنے کے لیے محنتیں کرنے والا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فرمایا یہ کان دے کے، یہ آنکھیں دے کے ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ دیکھیں تو ہماری کتنی مانتا ہے۔ پھر فرمایا بل ہی فتنہ، سنو یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک دن، ایک رات، ایک صبح، ایک شام، جتنے لمحے گزرتے جا رہے ہیں یہ سارے امتحان ہیں، یہ سارا آپ کا معاملہ لکھا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، پل پل میں ہماری نظریں تم پر پڑ رہی ہیں، ہم تمہارے سارے معاملات کو لکھے جا رہے ہیں، تمہاری ہر چیز کو ہم نوٹ کیے جا رہے ہیں، ہر معاملہ ہے، اس ہر معاملے کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔
کل نفس ذائقۃ الموت، بہت سارے لوگ مر گئے، باقی بھی مر جائیں گے، کیونکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن یہ زندگی کے بیچ والا ٹائم پیریڈ کیوں دیا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ مسلمان تیرے دل میں تو یہ آیا امیر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، حکیم بننے کے لیے، سرجن بننے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، لیکن آسمانوں والا وہ جس نے زمین دی، یہ زندگی دی، حیاتی دی، اولاد دیے، بچے دیے، وہ کہتا ہے مجھ سے سنو میں نے یہ زندگی اس لیے دی کہ تمہارا امتحان کروں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال کے سلسلے میں بھی اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ کہیں مجھ سے آگے تو مال کو نہیں لے کے جاتے۔ اولاد کے سلسلے میں بھی فرمایا ہم آزماتے ہیں کہیں اولاد کی محبت میں اتنا آگے تو نہیں نکل جاتے کہ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا ایمان والو سنو، تمہارا مال تمہارا اولاد تمہیں اللہ سے دور نہ کرے، اگر دور کر دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ قرآن کا اعلان ہے، سنو جس نے اپنی اولاد کو اپنے مال کو اللہ سے مقدم رکھا، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، فرمایا يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، لوگ یہ سمجھتے ہماری تنہائیوں سے کون واقف ہے؟ فرمایا بلا ورسلنا، سنو سنو ہمارے فرشتے مقرر ہیں، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، تمہاری ہر ادا کو لکھے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے کندھوں پر ہماری بیٹھی ہوئی فوج ہر چیز تمہاری لکھ رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم کرتے ہو ہر معاملے کو وہ لکھے جا رہے ہیں۔ کل جب قیامت کا دن ہونا ہے، اب سمجھو دنیا عارضی ملی تھی اور اسی مقصد کے لیے ملی تھی، نیکی کرو، لگاؤ اس کو اچھے مقصد میں۔ اگر آپ نے نہیں لگایا، کہیں اولاد کی محبت غالب آ گئی، کہیں دنیا کے منصبوں کی محبت غالب آ گئی، کہیں سکونوں اور لذتوں کی محبت غالب آ گئی، مغلوب بن کر رہ گئے تو سنو، اب حسبتم انما خلقناکم، اب ساتھ سنو یہ دنیا ہم نے فضول نہیں بنائی، سنو وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ دنیا ہم نے کھیلنے کے لیے نہیں بنائی، تمہاری آسائشوں سہولتوں کے لیے نہیں بنائی، ہم نے بنائی اس لیے کہ اس دنیا کو بنا کے تمہیں چھوڑ کے ہم تمہارا امتحان لیں، اور اگر ان امتحانوں میں کوئی نامکمل نکلا، ناکام ہو گیا، اور یہ ناکامیاں حاصل کر کے اللہ کو چھوڑ کے مالک کو بھلا کے باقی نعمتیں لذتیں سمیٹ کے نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور آج ہم ایسے ہیں، یہ قرآن علاج کر رہا ہے، قرآن عقیدوں کا نظریوں کا علاج ایسے کرتا ہے۔ قرآن یہ علاج نہیں کرتا کہ آیت لکھ لو پرچی پہ اور کسی کے گلے میں ڈال دو تو یہ سارے کے سارے قرآن کی یہی مقاصد، اگلا مریض سیٹ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن سے یہ مقصد حاصل نہیں کیا، نہیں کہا کہ بیٹھو بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں، مسجد مکی میں، حرم میں بیٹھ کے چلو آیات لکھتے ہیں، کبھی اس کے گلے میں ڈال دی، کبھی اس کے گلے میں ڈال دی، سارے مسلک امت کے دیکھ لو، سارے فرقے دیکھ لو، پوچھو کسی سے حضرت ہم نے تو یہ سمجھا کہ، لیکن بتا جس پہ قرآن اترا کبھی انہوں نے یہ کام کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں مشک، ہم کہتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کا پسینہ بھی مشک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کسی آیت کو لیتے کہ ہاں کیا مسئلہ ہے، روزگار نہیں، تجھے یہ لکھ کے دیتے ہیں، لگا اپنی دکان پر۔ کسی نے کہا اللہ کے حبیب بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹی نہیں ہو رہی، کہا کہ یہ فلاں صورت تجھے لکھ کے دے دیتے، گلے میں ڈال دو۔ کسی سے بھی پوچھو، کوئی کسی مکتب فکر کا ہو، سنا کہ اللہ کے قرآن کو محمد کریم علیہ السلام نے تعویذوں کے لیے استعمال کیا؟ یہ شفا کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ مریض دلوں کا علاج کرتا ہے، مریض ذہنوں کا علاج کرتا ہے، غلیظ نظریات کا علاج کرتا ہے، دنیا کے نشے میں دھت ہو کر رہنے والوں کو جگاتا ہے۔ آپ نہ سمجھے یہ منصب بھی کمالی، یا عزت بھی کمالی، شہرت بھی کمالی، ساری چیزیں کمالی، اب سرہانہ سر سے رکھ کے کبھی یہ مت کہنا کہ میں کامیاب ہو گیا، یہی کامیابی ہوتی تو یہ فرعون کے پاس بھی ہوتی، کہ قارون کے پاس بھی ہوتی۔ یہ جتنے بڑے بڑے سرگنے ہیں، کس چیز کی کمی تھی؟ محمد کریم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حکم جاری فرمایا تھا سونے کا برتن کوئی نہ استعمال کرے، کیونکہ مکہ والے سونے کا برتن استعمال کرتے۔ یہ بڑے بڑے جو مکہ کے جاگیردار تھے،
ان کے گھروں میں پڑے ہوئے برتن سونے کے تھے. نبیوں کے تاجدار نے فرمایا مسلمانوں سنو تمہیں استعمال نہیں کرنے, سونے کے برتنوں میں کھانے والے تھے. اگر یہی جو آج میں اور آپ ہم اپنے دلوں کو تسلی دے کے کہتے ہیں کہ نہیں حضرت زندگی بڑی بہترین گزر رہی ہے, یہ کما لیا وہ کما لیا, سنو جس کی زندگی رب کی رضا سے دور ہے وہ زندگی سے بڑی حماقت میں ڈالے گی. سونے کے چمچ لے کے, چاندی کے برتن لے کے, ریشم کے کپڑے پہن کر ململ کی سواریوں پہ بیٹھے, لیکن جس کی زندگی اللہ کی رضا سے دور ہے, سب سے سچا کلام قرآن کہتا ہے کہ اس کے برباد ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ تو اس نے جو بھی کما لیا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ تو دھوکے کا سامان ہے. یہ اس نے جتنا کما لیا, یہ اس کے پاس 1 مہینے 1 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 50 60 پھر بھی ختم ہو جانا ہے. اور پھر فرمایا بھلے ختم کر لے لیکن آئے گا. فرمایا نا انما نعد لهم عدا, ہم گن رہے ہیں ان کے دن جو ہمارے حکامہ سے دور بسر کریں کتنا کریں گے. فرمایا کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن آنا ہے ہم سب کو کٹھے کریں گے. اور فرمایا کیوں کٹھے کریں, اور کٹھے کہاں ہونے ہیں یہ بھی دیکھو. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, یقین جانے ہم نے کبھی قرآن کی گہرائی پر غور نہیں کیا. یہ جو اعلانات تھے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, فرمایا اس کلام اللہ کو پہاڑوں پر نازل کرتے, حبیب آپ دیکھتے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. کئی فرمایا قرآن کون سا کلام ہے, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, زمینوں کو دیا, آسمانوں کو دیا, پہاڑوں کو دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, سب نے انکار کیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ کیسے گئے یہ ان اعلانات. اب اعلان جو آپ نے سنا, فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, قرآن ہے قرآن. فرمایا تم سب کو کل قیامت کے دن واحد القہار کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اللہ کا قرآن. فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ, کل تیرا رب آئے گا. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, فرشتے صفوں در صفوں میں کھڑے ہوں گے, قطاروں میں کھڑے ہوں گے. وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, آج قیامت کے دن جس دن کے ہونے میں کوئی شک نہیں, اس محشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا. قرآن ہے قرآن. فرمایا تذکر الانسان, اب انسان سوچے گا اس نے کیا کر دیا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, دل ہی دل میں بولے گا کہ کاش میں نے دنیا اپنی سواری ہوتی. یا لیتنی قدمت لحیاتی, دل ہی دل میں کہے گا کہ میں نے کیا کاشت کیا تھا, میں نے کیا اس دن کے لیے کمایا تھا. کہیں رب العالمین فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکہ, جس دن جبریل بھی آئیں گے, دوسرے فرشتے بھی آئیں گے. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اعلان پہ غور کریں, رش کتنا ہے, پوری انسانیت اتری ہوئی ہے, فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. فرمایا کہ درندے پرندے چرندے بھی ہیں. مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا. اتنے بڑے اجتماع کے ہوتے ہوئے فرمایا سب کی زبانوں پر سکوت کے تالے ہوں گے. لا یتکلمون, آج کوئی بات نہیں کر سکتا. آج مولا کریم کی ذات کیسے ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے تو مزید وضاحت فرمائی. فرمایا لیس بینہ و بینہ ترجمان, یہ سے جملے ہیں ایک سمندر کی طرح گھس جائیں ان جملوں میں. میں اور آپ اپنے عقل سلیم کی پٹیوں پر ان کلمات کو لکھ لیں. کائنات کے تاجدار نے فرمایا یہ حالت کے زمین آسمان پھٹے ہوئے, ستارے گرے ہوئے, انسانیت پسینے میں ڈوبتی ہوئی, تم میں سے ایک ایک اٹھے گا. اور لیس بینہ و بینہ ترجمان, اس کے اور رب کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. کسی کو کہے وہ آ کے مالک کو بتائے, پھر مولا کریم کہے, پھر یہ ترجمان آ کے اس بندے کو بتایا. فرمایا آج ترجمانی والا کام ہی نہیں ہے.
ایک ایک انسان. اور اس بات میں دیکھیں نا سارے مرد شامل ہیں, ساری عورتیں شامل ہیں, میں آپ جتنے بیٹھے گئے, مجھے بتاؤ کوئی ہے اس سے مستثنا؟ کوئی مستثنا نہیں. اب سارے کے سارے اس مشکل ترین دن میں کھڑے ہو کر اپنے مالک سے آپ کو گفتگو کرنی ہے. گفتگو کیا کرنی ہے؟ محمد کریم علیہ السلام نے جس دن کا تذکرہ فرمایا کہ مولا کریم جتنا اس دن غصے کی حالت میں ہوں گے, اللہ رب العالمین کو اتنا غصہ کبھی نہیں آیا ہوگا. اور اگلی جو بات اللہ کے قرآن نے کی, قرآن کے انداز پر قربان جائیں, قرآن حکیم نے یہ تذکرہ کیا, یوم ہم بارزون, جس لیے ساری خلق اس حساب دینے کے لیے آئے گی محشر کے میدان میں. قرآن نے یہ کہہ کر پتہ ہے پیچھے کیا کہا؟ لا یخفی علی اللہ منہم شیء, اس مالک کے سامنے آئیں گے جسے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں. اللہ تو اللہ ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, جو میری اور آپ کی ذاتی اداؤں سے واقف ہو, اگرچہ کوئی انسان ہی ہو ہمارے محاسبے کے لیے کھڑا ہو, ہم ڈرتے ہیں. یہ میری عادتوں سے واقف ہے, یہ میری کوتاہیوں سے واقف ہے, یہ میرے مظالم سے واقف ہے, یہ میرے جرائم سے واقف ہے, یہ میری عادات سے واقف ہے. لیکن فرمایا سن, ایک ایسا دن آنا ہے تو اپنے معاملات کی جانکاری رکھنے والے انسان کو اپنا احتساب دیتے ہوئے, حساب دیتے ہوئے ڈرتا ہے. ایک دن آئے گا کہ تو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوگا. کون سی ایسی بات ہے جو چھپائی جائے؟ تو نہ تھا اس نے تقدیر کے اورات پر تیرا مسئلہ لکھ لیا تھا, تو اب بڑھاپے میں جوانی میں آئینہ دیکھ کے اپنی صورت دیکھتا ہے کہ ہاں یہ میری صورت ہے, لیکن تو دنیا میں تھا ہی نہیں, وہ تیری صورت سے اس وقت بھی واقف تھا جب تو ماں کے پیٹ میں آیا, بھی خون اور پانی کی صورت میں دا. فرمایا کہ میرا علم تو اتنا ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. اللہ کا قرآن ہے, مولا کریم فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو ماں کی تنگی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے کبھی آپ ماں کے رحم کے اندر کمزور ہو جاتے ہو, یا کبھی آپ کی ماں کی صحت کی وجہ سے آپ ماں کے بطن کے اندر صحت مند ہوتے ہو. ہم آپ کے ماں کے بطن کے اندر کے معاملات سے بھی واقف ہیں. یہ ہمارا علم ہے. یعلم الجہر وما یخفی, ظاہر کرو چھپاؤ ہم جانتے ہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ, تم ببانگ اعلان کرتے رہو یا دل ہی دل میں سوچتے رہو, ہم وہ علم والے ہیں کہ ہماری ذات سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. تم تو چھوٹی سی ایک چھوٹا سا وجود رکھتے ہو. یعلم ما فی البر والبحر, وہ تو وہ بادشاہ ہے جو زمین کے تہوں اور آسمان کی فضاؤں میں جو کچھ ہے جانتا ہے. بلکہ قرآن نے تو یہ کہا, کون سی مثال دی جائے, فلا یخفی علی اللہ منہم شیء, کوئی چیز ایسی نہیں جو وہ نہ جانتا ہو, ہر چیز جانتا ہے. لیکن فرمایا کیا گیا, جس دن تمہیں بلایا جائے گا اس کے سامنے, اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس مالک کے سامنے, اس خالق کے سامنے, اب تم میں سے ہر ایک کو اٹھنا ہے, اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اپنے ضمیروں کو ٹٹولیں, اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے خیالات و ارادوں کے سمندروں میں گھس جائیں. ہر ایک کو اٹھنا ہے. اور آگے کیا فرمایا جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان کی ذلت ابھی سے نہیں شروع سے چلی آ رہی ہے. اب یہ تو موضوع آگے آخرت کا. فرمایا کہ موت کے وقت بھی جو رب سے دور تھے, کچھ نہیں جانتے تھے اللہ کی شریعت کو, دین کو, ان کا مقصد تھا اچھا کھانا, اچھا پینا, سونا, گھومنا پھرنا, لذتیں اٹھانا, وہ تو موت کے وقت کی اپنی ذلتیں دیکھ چکے. قرآن گواہ ہے, صدیوں تک قبروں میں پڑے رہے, ان کی قبروں پہ کوئی پھول نہیں برستے تھے. فرمایا اللہ کی طرف سے ذلت و ندامت ہوتی تھی. لیکن انسان سن, اتنے بڑے دن میں, اچھا اتنا بڑا دن کب تک چلے گا؟ فرمایا مقدارہ 50,000 سنہ. پہلے نقشہ بٹھاؤ, یہ ایک دن نہیں چلے گا, یہ 24 گھنٹے والا دن نہیں, 12 گھنٹے والا نہیں, 24 والا بھی نہیں, 48 والا بھی نہیں, مقدارہ 50,000 سنہ. فرمایا کہ یہ اتنا بڑا دن ہے کہ 50,000 سال کا دن ہے. لیکن اب آئیے, یہ انجام ہے, اب کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ امان میں رکھے, زندگی مگن اور مستی میں رہی تو ہمارا ہی ہو سکتا ہے.
یہ قرآن پہلے سے بتا رہا ہے. جو قرآن فرمایا اللہ کی نصیحت آئی ہے تمہارے پاس, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یہ اللہ کی رسیے سے چمٹ جاؤ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یہ اللہ کی نصیحت کے تمہارے پاس. فرمایا ھذا بلاغ للناس, یہ اللہ کا پیغام ہے تمہاری طرف. ھدی للناس, رب کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے تمہارے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, یہ تمہارے دلوں کی رحمت شفا ہے, شفا حاصل کرے. یہ تمہارے ذہن, یہ تمہارے دل صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک دنیا کے معاملات میں مگن رہتے ہیں. یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کمانا ہے, وہ بھی کمانا ہے, یہ بھی اکٹھے کرنا ہے, وہ بھی اکٹھے کرنا ہے. ہزارے امیدیں وابستہ ہیں, لیکن ان امیدوں کے سمندر میں کبھی یہ امید نہیں جاگی کہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. کلمہ پڑھنے والے, تیری زندگی میں ہزارہ چیزیں مطلوب ہیں, لیکن اللہ کی رضا مطلوب نہیں. سب کو خوش کرنا مقصود ہے, اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں. سن, اگر تیری زندگی اسی حال میں گزری تو ہم جب تجھے کل قیامت کے دن لے کر آئیں گے, اور اعلان بھی حتمی ہے, دن بھی حتمی ہے, ہر ایک کی اللہ سے روبرو ملاقات ہونی ہے. فرمایا وہاں پہ تیری زندگی کی ہر ادا کھلے گی. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. اللہ کا پاکیزہ کلام فرمایا اليوم, آج کا وہ دن ہے, تجزا, بدلہ دیا جائے گا, کل نفس بما کسبت, ہر جان کو جو اس نے کیا ہے. لا ظلم اليوم, سنو آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. پھر آگے فرمایا ان اللہ سریع الحساب, سنو لوگو اللہ بہت بڑا سخت حساب لینے والا ہے. کئی قرآن حکیم نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. فرمایا تم میں سے ہر بندہ اپنی ہر اچھائی بھی دیکھ لے گا, ہر برائی بھی دیکھ لے گا. جس نے مالک سے دور ہو کے زندگی بسر کی, فرمایا دل ہی دل میں کہے گا کاش مجھے آج نہ اٹھایا جاتا. کئی قرآن حکیم نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر کی بھی کوئی ادا تیری ڈھکی چھپی نہیں رہنی. نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ ملے گا, بدی کی ہوگی تو اس کا بدلہ ملے گا. فرمایا الہاکم التکاثر, اے انسان تجھے کثرت نے غرق کیا, ہلاک کیا. حتی زرتم المقابر, تو دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نیندوں میں سوتا ہے, ذہن کو استعمال میں نہیں لاتا. تیرا ذہن تب کام کرتا ہے جب تو قبر میں داخل ہوتا ہے. لیکن کلا سوف تعلمون, بھلے تو اپنے آپ کو انجان بنا, انقریب تجھے ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, بھلے اپنے آنکھوں پہ جاننے کے باوجود پٹیاں چار دے, بھلے ان حقیقتوں پہ غور نہ کر. دنیا میں کئی آتے دیکھے جاتے دیکھے, پھر بھی تو نے اپنا فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے دنیا کا نہیں رب کا بننا ہے. ثم کلا سوف تعلمون, بھلے تو ایسے کر, لیکن وقت آئے گا تجھے یہ ساری چیزیں اقرار کرنی پڑے گی. کلا لو تعلمون علم الیقین, اس وقت آپ کو علم ہی نہیں بلکہ علم الیقین آ جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ, جب آپ آنکھیں کھولیں گے, نظریں اٹھائیں گے, جہنم آپ کے سامنے ہوگا. لیکن وقت گزر چکا ہوگا, ٹائم گزر چکا ہوگا. رب العالمین آگے فرماتے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عن النعیم. اتنا بڑا دن ہوا کیوں ہے کہ آپ سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں. لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. استعمال تو کی, لیکن شکر کیا کیا؟ ہاتھ, آنکھیں, اعضاء لا تحصوها, گن نہیں سکتے. قربان جائیے, محمد کریم علیہ السلام نے آیت اس وقت پڑھی تھی جب دسترخوان پہ کھانا رکھا گیا. صحابہ کرام نے کھانا کھایا, کھانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کھانے کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس چیز کا بھی آپ سے پوچھا جائے. اور آگے جب حدیث میں جاتے ہیں ایک پورا واقعہ سامنے آتا ہے. کئی دنوں تک محمد کریم علیہ السلام نے کچھ نہیں کھایا, آپ کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا. گئے ہیں رات کو کسی کے گھر پر, اس نے مہمانی کرتے ہوئے
اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھ دیا، نبیوں کے سردار ہیں، اور جو 7 اصحاب ہیں وہ انسانیت کے عظیم جماعت کے، ایک ٹائم کا کھانا کھایا 2-3 دن کے بھوک کے بعد، 2-3 دن کچھ نہیں کھایا، 2-3 دن کی بھوک کے بعد کھانے کے چند لقمے لگائے تو کائنات کے تاجدار کی زبان پر یہ آیت آ گئی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس کا پوچھا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہو ایسے زندگی ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ لحظہ آپ کا رقم کیا جا رہا ہے، آپ تو گناہ سمجھتے ہو، فرمایا کہ قیامت کے دن تو سوچوں کا بھی حساب ہوگا، ارادوں کا بھی حساب ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ رب العالمین نے قسمیں اٹھائی، آسمان کی قسم، شہاب ستارے کی قسم، قسمیں کھا کے آگے رب العالمین نے فرمایا، رب العالمین فرماتے یوم تبلی السرائر، ایک دن میں ہزاروں جرم کرنے کے بعد تو یہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھا۔ ارے تیرے اندر دیکھنے کی کیا صلاحیت ہے؟ قیامت کا دن تو وہ ہے کہ ہم تیرے دل کے رازوں کو بھی کھول دیں گے، تو بڑے بڑے جرم کرتا ہے، کہتا کچھ نہیں ہوگا، ہم تیرے ارادے، خیالات، حسد اور بغض کو بھی نکالیں گے، سنا یہ کیوں رکھا؟ کیا تو نہیں تھا، سینے، ذہن، دل تک محدود تھا، ہم تو یہ بھی پوچھیں گے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ قسمیں اٹھائی مولا کریم نے، پھر کیا فرمایا؟ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوطٌ، فرمایا انسان بڑا ناشکر ہے اپنے مالک کا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مگن کر چکا ہے یہ اپنے آپ کو دنیا کی حرص میں، اچھائی میں، یہ بھی کماؤں یہ بھی کماؤں۔ فرمایا افلا یعلم، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اس کو ان قریب قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ تو بڑا بن کے گھومتا ہے، ہم تو اس کے دل کے معاملات کا بھی حساب لیں گے، کوئی چیز نہیں بچے گی، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو نافرمان بنے رہے، جنہوں نے اپنے مالک کو چھوڑے رکھا، بھلا کے رکھا، کہ قرآن فرماتے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، قرآن فرمائے محشر کے میدان میں اٹھیں گے، ڈر کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پیلی ہوں گی، يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، وہ اپنے آپ میں جب کٹھے ہوں گے وہ کہیں گے ہم تو زندگی رہے 10 دن تھے۔ مولا کریم فرماتے ہیں یہ 10 دن والا کوئی کہے گا، لیکن دوسرا جو سیانہ قریب کھڑا ہوگا وہ بولے گا 10 دن کہاں، ہم تو ایک دن بمشکل اس دنیا میں رہے تھے، ایک بیماری کے بستر پر پڑا ہوا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، لذتوں میں گزرا، ایک بیماری کا جھٹکا لگا، پڑ گیا بسترے پر، سارے جسم پر تکلیف، مصیبت، بیماری طاری ہو گئی، تو یہ بستر کی بیماری زندگی کے سارے سکھ بھلا دیتی ہے۔ فرمایا یہ درد تو ہلکا ہے، قیامت کا عذاب تو سب سے بڑا بھاری ہے۔ فرمایا کہ انسانوں پر جب طاری ہوگا، رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کیا کہیں گے، ہم نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو بڑی چھوٹی سی بڑی مختصر سی زندگی ملی تھی۔ کہیں رب العالمین فرماتے ہیں یہ مجرم لوگ کیا کہیں گے، رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، قیامت کا جب دن ہوگا ہم نافرمان لوگوں کو محشر کے میدان میں اٹھائیں گے۔ سنو، رب نے کسی قبیلے کا تذکرہ نہیں کیا، کسی خاندان کا تذکرہ نہیں کیا، کسی علاقے کا تذکرہ نہیں کیا، ان کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کی شریعت کو بھلا دیا، اللہ کے دین کو بھلا دیا، اللہ کے ذکر کو بھلا دیا۔ قرآن ہے، قرآن سورہ طٰہٰ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جنہوں نے ہماری یاد سے منہ موڑا، ہمارے ذکر سے منہ موڑا، ہمارے دین سے منہ موڑا، رب العالمین فرماتے ہیں نحشرہ یوم القیامت اعما، فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے لیکن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعما، اس وقت یہ کہیں گے رب لم حشرتنی اعما، اللہ تو نے ہمیں کیوں اندھا بنا کر اٹھایا، ہم دنیا میں دیکھتے تھے، مولا کریم یہ کیوں ہوا؟ رب العالمین فرماتے ہیں جواب دیا جائے گا، ایک ایک آیت پر غور کریں، اپنے آپ سے پوچھیں یہ اعلان قرآن کیوں کر رہا ہے؟
مالک نے پہلے سے باخبر کیوں کر دیا؟ ان آیتوں کو کیوں نازل کیا گیا؟ یہ آیتیں قرآن کا حصہ کیوں بنی؟ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سلجھانے کے لیے، مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے کہ آپ جو سب کچھ سمجھتے ہو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ گئے تو آئیے اس طرف ذرا ان آیات سے معلوم کرے۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ کہیں گے رب لم حشرتنی اعمیٰ، اللہ ہمیں کیوں نابینا بنا کر اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، اللہ سامنے ہے، بغیر حجاب کے رب سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ نادان کہتا ہے اللہ میں دیکھتا تھا، مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا؟ قرآن ہے، قرآن سورہ طٰہٰ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کالا، دنیا سے جواب سنے تھے، آج ایسا ماحول ہے، آج ایسا دن ہے کہ جواب رب کی طرف سے سننا پڑتا ہے۔ کالا کذالک اتتک آیاتنا، بندے تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، لیکن میری آیتوں کو فنسیتہا، تم نے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، سن تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ وہ آگے قرآن فرماتا ہے مالک مزید کیا جواب دیتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَا، جو ہماری آیتوں کو کچھ نہیں جانتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا، جن کا ہماری آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے۔ اس لیے تیرے اندھے ہونے میں ہمارا کوئی قصور نہیں، جب ہم نے آنکھیں دی تھی تو نے ہمیں بھلا دیا، آج ہم نے وہ آنکھیں واپس لے لی اور تمہیں بھلا دیا۔ کہ قرآن کے دائبہ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، قرآن فرماتا ہے ایسے لوگوں کی بدقسمتی کیا کہ مولا کریم فرماتے ہیں یہ میرے دشمن ہیں۔ اللہ پاک نے نافرمانوں کو قرآن میں کس لفظ سے یاد کیا؟ فرمایا یحشر اعداء اللہ الی النار، یہ میرے دشمن ہیں۔ اور یقین جانے میں نے پچھلے جمعے پر بھی آپ کے سامنے گزارش کی تھی، میں آپ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کسی سے پوچھو حضرت آج میں آپ سے بڑا سوال پوچھتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے، آپ سے پوچھے بتا کہ سب سے زیادہ رات اور دن میں تو کس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہم مسلمانوں کو زبان پر جواب یقین جانو یہی آئے گا، اللہ کی۔ کوئی ہم سے پوچھے نا تنہائی میں بٹھا کہ حضرت آج آپ سے بہت بڑا سوال پوچھنا ہے، آج تک سب سے زیادہ تو نے کس کے فرامین کو ٹھکرایا ہے؟ وہ یقین جانے اس جواب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی باتیں 6000 سے زیادہ آیات ہیں اور نبی رحمت کی زبانی کتنے بڑے ارشادات ہیں، ہم نے کس چیز کو مانا ہے؟ بدبختی یہ کہ مولا کریم نافرمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرے دشمن ہیں، اعداء اللہ الی النار۔ مولا کریم فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم کے گرد اکٹھے کریں گے، قیامت کا دن ہوگا، جہنم سامنے ہوگا، یہ کھڑے ہوں گے اللہ سے، جب ان کا مکالمہ ہوگا مولا کریم فرماتے ہیں ہم بعد میں پوچھیں گے شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، قرآن ہے۔ مولا کریم فرماتے ہیں شہد علیہم سمعہم، ان کے کان گواہی دیں گے، یہ کان بول اٹھیں گے، ان کی نظریں بول اٹھیں گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ ان کے گناہوں کا تذکرہ کریں گے کہ دنیا میں زندگی ایسے بسر کرتا تھا، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ قرآن کہتا ہے جلودہم، یہ چمڑی گواہی دے گی، جتنی جسم پر ہے یہ بول اٹھے گی کہ نادان اپنے جسم کی طرف منہ کر کے کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، جیسے مالک نے بولنے کی صلاحیت تھی، زبان سے پہلے جملے یہی نکلتے، اپنے جسم کو کہتا ہے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کیا ہو گیا تمہیں آج میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہو؟ اللہ کا کلام اور جس کی ابتدا ہوتی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج تک تو مسلمان کہتا آیا کہ جو ہے حق ہے، اس حق والے کلام سے پوچھئے کہتا کیا ہے؟ فرمایا کہ آگے سے اس کا جسم گواہی دیتا ہے، اس کے اعضاء گواہی دیتے ہیں، اس کی چمڑی گواہی دیتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ہم کیسے نہ بولیں، آج تو اللہ کا حکم ہے، ہمیں تو بولنا پڑے گا۔
تو فرمایا یہ بڑا لمبا موضوع، میں نے سمجھا تھا کہ آج کے جمعے ہی میں اس کو کوشش کریں کہ مختصر پیش کریں گے، لیکن انشاءاللہ یہ موضوع طویل ہے، اس کا اگلا حصہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہیں سے لے کر ذکر کریں گے۔ لیکن مقصد اکثر جو چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں میرے لیے آپ کے لیے، مقصد یہ کہ ہم کیا سیکھیں ان چیزوں سے۔ کتنی بہترین دوا ہو لیکن جب تک استعمال نہ کریں تو کیا فائدہ؟ یہ کلام اللہ ہے جس کا ایک ایک لفظ نصیحت سے پر ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ حقائق ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا تیری عارضی فانی، آگے کا سفر باقی اور بقا والا، اور تجھے اٹھائیں گے ساری دنیا ٹوٹے گی۔ مولا کریم کہتے ہیں یہ میرا وعدہ ہے، میرے قرآن کا وعدہ ہے، ساری چیزیں ٹوٹ کے رہیں گی، تجھے قیامت کے دن ہم اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور قیامت کے دن کے منظر آپ سن چکے، اور جس دن بندہ سن تیرے اور میرے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، تم سے تیرا رب پوچھے گا، اور علم والا وہ قدرت والا تجھ سے تیرے گناہوں کا تذکرہ کیا تیرا جسم پہلے بول اٹھے گا، زمین پہلے گواہی دے گی، تیرا اعمال نامے کا دفتر پہلے بول اٹھے گا، اور تو اتنا اللہ کی نظروں میں نفرت کا مستحق ہوگا اگر تو نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نافرمان اٹھیں گے میرے دشمن بن کر، ان کو دشمن بنا کے نابینا بنا کے میں مالک اٹھاؤں گا۔ یہ تو ابتدا ہے، آگے کے معاملات تو بڑے سخت ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں ان حقائق کو دل و جان سے سمجھنے کی توفیق دے۔ جہاں دنیا کے دوستوں عزیزوں کی نصیحتوں کو سینے میں دفن کرتے ہیں، انسان کا سب سے بڑا دوست خلیل، سب سے سچی ذات جو رب پاک کی ہے، اللہ پاک توفیق دے کہ ان حقیقتوں کو ہم اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیں، اور اس حقیقی زندگی کے طالب بن کے اللہ کی رضا کے طالب بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔